ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آیت نمبر 70 ختم ہو کر 71 شروع ہو رہی ہے۔ 70 ختم ہو کر 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ واللہ، اور اللہ تعالی نے فضل، فضیلت عطا فرمائی ہے، بعضکم، تم میں سے بعض کو، علی بعض، بعض پر، پھر رزق، رزق میں، روزی میں، مال و دولت میں۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے رزق میں، معیشت میں۔ فما، پس نہیں ہیں، الذین، وہ لوگ، فضلوا، جن کو فضیلت دی گئی، جن کو زیادہ مالی وسعت دی گئی، نہیں ہیں وہ لوگ کہ جن کو فضیلت دی گئی برادی، دے دینے والے، دے دینے والے، رزقہم، اپنا رزق، اپنی مالی وسعت، علی ما، ان کو جو، ملکت ایمانہم، ان کے ماتحت ہیں، وہ اپنے ماتحتوں کو اپنا رزق، اپنی مالی وسعت دینے والے نہیں ہیں، فہم، کہ وہ، فیہ، اس میں، سواء، برابر ہو جائیں، فہم فیہ سواء، کہ وہ بھی اس میں ان کے ساتھ برابر ہو جائیں۔ یعنی ایک شخص ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت دے رکھا ہے، نواز رکھا ہے، اور اس نے اپنے بہت سے ملازم رکھے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم نے تو غلام کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ غلام جو ہے پہلے زمانے میں ہوتا تھا، تو اس نے اپنے ملازم رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا کہ اپنا مال و دولت سارا ملازموں کو دے دے، کہ مالک اور ملازم برابر ہو جائیں، مالک اور ملازم برابر ہو جائیں، کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مخلوق ہو کر، مخلوق ہو کر مخلوق کو اپنے برابر کرنے کو تیار نہیں، اور احمقو، کہ تم نے مخلوق کو خالق کے برابر کر دیا ہے۔ تم نے بتانا یہ ہے کہ مخلوق ہو کر مخلوق کو اپنے برابر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو تم نے مخلوق کو خالق کے برابر کر دیا۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں، مالی وسعت میں برتری عطا فرمائی ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، اب وہ لوگ کہ جن کو رزق میں فضیلت دی گئی ہے، وہ کبھی بھی دینے والے نہیں ہیں اپنا مال، عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، ان کو جو ان کے ماتحت ہیں، فَهُمْ فِيهِ سَوَاء، کہ وہ بھی ان کے ساتھ برابر ہو جائیں، کہ یہ سب مالی وسعت میں برابر ہو جائیں، کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ افبنعمت اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کی نعمت کا یجحدون، انکار کر رہے ہیں؟ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا یہ لوگ اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ واللہ، اور اللہ تعالی نے، جعل، بنائے، لکم، تمہارے لیے، من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے، اللہ نے تمہاری جانوں میں سے تمہارے لیے بنائے ازواجا، جوڑے،
اللہ رب العزت نے تمہاری جانوں میں سے تمہارے جوڑے بنائے. وجعل، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، لکم تمہیں، من ازواجکم تمہارے جوڑوں سے، بنینا بیٹے، وحفدتن اور پوتے، یعنی اولاد اور پھر اولاد کی اولاد اللہ نے تمہیں عطا فرمائی. ورزقکم، اور اللہ نے تمہیں عطا فرمائی، من الطیبات پاکیزہ چیزیں، اللہ نے کھانے کی عمدہ چیزیں تمہیں عطا فرمائی. افبالباطل، کیا بے بنیاد باتوں کو، یؤمنون یہ مانتے ہیں، کیا یہ بے بنیاد باتوں کو مانتے ہیں، وبنعمت اللہ، اور اللہ کی نعمت کا، ہم یہ، یکفرون انکار کرتے ہیں. بے بنیاد کیا ہے کہ چیزوں کو اللہ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کرنا، چیزوں کو اللہ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کرنا، یہ فلاں دے رہا ہے فلاں دے رہا ہے، یہ باطل بے بنیاد چیزیں ہیں. بے بنیادوں کو ماننا اور اللہ کی نعمت کا انکار کرنا، تو یہ بے بنیاد باتوں کو مان رہے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ دیا سب کچھ اللہ رب العزت نے. وَيَعْبُدُونَ، اور یہ عبادت کرتے ہیں، اور یہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ما جو، لا یملکو نہیں اختیار رکھتے، لہم ان کے لیے، رزقاً کسی رزق کا، من السماوات نہ تو آسمانوں سے، والارض اور نہ ہی زمینوں سے، شیئا ذرا برابر. یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو آسمانوں سے ان کو رزق دے سکتے ہیں اور نہ زمینوں سے ان کو رزق دیتے ہیں، نہیں اختیار رکھتے، نہ ان کو دینے کا زمین سے رزق کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ آسمانوں سے رزق دینے کا اختیار رکھتے ہیں. ولا یستطیعون، نہ تو رکھتے ہیں اور نہ ہی رکھ سکتے ہیں. ولا یستطیعون، نہ ہی رکھ سکتے ہیں. وہ ان کو نہ تو رزق کا اختیار، رزق دینے کا اختیار نہ رکھتے ہیں نہ رکھ سکتے ہیں. ولا یستطیعون، نہ ہی رکھ سکتے ہیں. فلا تضربوا، تم نہ بیان کرو، للہ اللہ کے لیے، الامثال مثالیں، تم اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو. مشرکین بسا اوقات کہتے تھے اصل میں ہم جو ان کو مانتے ہیں نا، تو اللہ کی مثال ایسے سمجھو جیسے بادشاہ ہوتا ہے، لیکن بادشاہ سارے کام اپنے خود نہیں کر سکتا، اس کو اپنے ساتھ بہت سارے معاون، وزیر، مشیر رکھنے پڑتے ہیں، تو ان سب کے ساتھ مل کر وہ اپنا حکومت کا نظام چلاتا ہے. تو بس اللہ کی مثال بھی ایسے سمجھ لو کہ یہ جو ہیں یہ اللہ کے معاون اور مددگار ہیں. ہاں ٹھیک ہے، بڑا تو وہی ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، لیکن یہ اس کی معاونت کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے یہ بے تک کی مثالیں بیان نہ کرو. فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے ایسی مثالیں، وہ الصمد، الصمد ہے. الصمد یہ ہم پڑھتے ہیں 30ویں پارے میں سورہ اخلاص میں. الصمد کا مطلب ہے کہ جس کو اپنے کاموں کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے اور باقی سب کو اپنے کاموں کے لیے اس کی ضرورت ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور باقی سب اس کے محتاج ہیں. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور باقی سب اس کے محتاج ہیں. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ پناہ دے تو دے، وہ پناہ نہ دے تو پھر کوئی پناہ دے کے دکھائے. وہ رزق دے تو دے، وہ نہ دے تو پھر کوئی دے کے دکھائے. وہ زندگی دے تو دے، وہ نہ دے تو پھر کوئی دے کے دکھائے. وہ موت دے تو دے اور وہ موت نہ دے تو کوئی مار کے دکھائے.
فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے یہ دنیاوی مثالیں بیان نہ کرو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلم، جانتے ہیں، وانتم، اور تم، لا تعلمون، نہیں جانتے. بے شک اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. ضرب اللہ، بیان فرمائی ہے اللہ نے، مثلا، مثال، عبدن، ایک غلام، مملوک، جو ماتحت ہے کسی کا، ایک ایسا غلام جو کسی کا ماتحت ہے، لا یقدر، اور وہ نہیں اختیار رکھتا، اعلی شیء، کسی بھی چیز پر، اور وہ کسی بھی چیز پر اختیار نہیں رکھتا. ومن، اور دوسرا وہ شخص، رزقناہ، جس کو دیا ہم نے، منا، اپنی طرف سے، رزقا حسنا، اچھا اور عمدہ رزق، جس کو ہم نے اچھا اور عمدہ رزق دیا، فہو ينفق، اور وہ خرچ کرتا ہے، منہ، اس میں سے، سرا وجہرا، سرا اعلانیہ بھی، خفیہ بھی، وجہرا اور اعلانیہ بھی. هل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، ساری صفات کا مالک اللہ ہے. بل اکثرہم، لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے. ایک وہ شخص ہے جس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، بے اختیار ہے، اور ایک وہ ہے جس کے پاس دیا ہوا ہے اللہ کا، وہ دے رہا ہے، لٹا رہا ہے، دن رات خرچ کرتا ہے، صبح و شام خرچ کرتا ہے. انسان ہو کر یہ دونوں مثالیں برابر نہیں ہیں. انسان کیا ہے؟ محتاج ہے، بے بس ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. اللہ کیا ہے؟ اس کا ہاتھ وسیع ہے، کھلا ہوا ہے. کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. انسان مجبور ہی مجبور، انسان مجبور ہی مجبور. حقیقت یہ ہے انسان مجبور ہے، مجبور محض ہے. انسان مجبور محض ہے. یہ اس کی جتنی بھی انسان کی وہ ہے نا باتیں اور اکڑ اور تکبر اور اس کی ضد، وعلیکم السلام، وہ صرف اور صرف یہ جو سانس ہے نا اس تک ہے. ادھر سانس نکلا، ادھر نکلا سانس، سب ختم. اور جس پر اس کی ساری وہ اکڑ اور تکبر اور بڑائی اس کا دار و مدار ہے، وہ انسان کے اختیار میں ہی نہیں. سانس انسان کے اختیار میں نہیں، بلکہ ہم انشاءاللہ سورۃ الواقعہ میں پڑھیں گے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق. یہ بھی ہے. اور سورہ واقعہ کے اندر ہے کہ جب انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے اور تم لوگ اس کے قریب بیٹھے ہوئے ہوتے ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو اس کی جو جان نکل رہی ہے، تم پاس بیٹھے ہو اور جان کو نکلتا ہوا دیکھ رہے ہو، کیا یہ جو جان نکل رہی ہے، روح نکل رہی ہے، اس کو واپس لوٹا سکتے ہو؟ بڑے بڑے حکماء ہیں، بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، فلسفے، سب کچھ ہیں، یہ نکال رہے ہیں، ہم روک کے دکھاؤ، روک کے دکھا سکتے ہو؟ تو انسان مجبور ہے محض ہے. اللہ کے سامنے انسان مجبور ہے محض ہے. انسان مجبور ہے محض ہے. بس اس کو اللہ کے سامنے یہ بات یاد رکھنی کہ میں اس رب کے سامنے کچھ بھی نہیں، کوئی حقیقت، کوئی حیثیت نہیں. اس کا کرم ہے جب تک وہ چلا رہا ہے، جب تک وہ چلا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، میں دنیا کی سپر پاور کا حکمران ہوں، میرے فیصلوں سے حکومتیں ہلتی ہیں، لوگوں کی معیشت کے فیصلے ہوتے ہیں. ادھر سانس نکلی، بس ختم. تو کہاں گیا؟ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو انسان اللہ رب العزت کے سامنے مجبور محض ہے. اسی لیے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض دعائیں جب پڑھتے ہیں نا
اس کا ترجمہ پڑھیں. بعض دعائیں ہیں اس قدر انکساری ہے، اس قدر عاجزی ہے، انسان دنگ رہ جاتا ہے. ایک دعا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہم انی عبدک، اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، ابن عبدک، آپ کے بندے کا بیٹا ہوں، ابن امتک، آپ کی باندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، اللہ میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک، اے اللہ میری ذات کے اندر آپ کے فیصلے ہی چل رہے ہیں، عدل فی قضاؤک، اور میرے بارے میں جو بھی فیصلے آپ کر رہے ہیں اللہ وہ سراسر عدل اور انصاف ہیں. ایسے وہ جو طائف کا واقعہ ہے نا، طائف کا واقعہ، تو زندگی میں ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر شکوہ آیا تھا، اللہ مجھے آپ نے کن کے حوالے کر دیا، مجھے آپ نے کن کے حوالے کر دیا، میرا خون بہاتے ہیں، میرا خون بہاتے ہیں، میرے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ کہہ کر ساتھ ہی کہا، اللہ اگر آپ اس حال میں بھی راضی ہیں تو مجھے کوئی گلہ نہیں، مجھے اللہ میں راضی ہوں. اگر اس حال میں بھی کہ سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک میں خون میں وہ نہلایا ہوا ہوں، سر کے بالوں سے میں شرابور کہہ لیں آپ، لچھڑا ہوا خون کے اندر ہوں، لیکن اے اللہ اگر آپ اس حال میں بھی راضی ہیں تو میں خوش ہوں. تو انسان چونکہ نبی سے زیادہ ادراک کسی کو نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت کی قدرت کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے اور اس کے سامنے انسان کیا ہے. نبی کی ذات سے زیادہ کسی کو ادراک نہیں ہوتا. اس لیے نبی کی ذات رب کے سامنے جتنی جھکی ہوئی ہوتی ہے نا، کوئی اور تصور بھی نہیں کر سکتا، اس کا کوئی اور سوچ بھی نہیں سکتا. پوری رات کا سجدہ مذاق نہیں ہے، اور لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں اور اتنی طویل پڑھ رہے ہیں حتی تورمت قدماہ، کہ پاؤں مبارک جو ہیں وہ سوج جاتے ہیں. تو صحابہ پوچھتے ہیں آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اتنی عبادتیں. کہا میں اس رب کا شکر گزار نہ بن جاؤں، اس کا شکر گزار نہ بن جاؤں میں. کیوں کہ نبی کی ذات کو اللہ کی قدرت صفات کا جتنا ادراک ہوتا ہے عام انسان کو نہیں ہوتا. اس لیے نبی کی ذات اتنی ہی اللہ کے سامنے ہما وقت اس کی زبان پر اللہ کی قدرت کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی صفات کا ذکر ہوتا ہے. اور نبی کی ذات جس قدر اللہ کی عبادت گزار ہوتی ہے کوئی بھی نہیں ہوتی. تو کہاں لوگ یہ بے بس انسانوں کو کہ جن کی حقیقت کیا ہے، بیمار ہیں، کبھی ان کے ساتھ پیشاب ہے، کبھی پخانہ ہے، کبھی خون ہے، کبھی گندگی ہے، کبھی غلاظت ہے، اس کو اللہ کے ساتھ ملا رہے ہیں. ضرب اللہ مثلا عبدا، اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے، ایک بندہ مملوکن، غلام، لا يقدر على شيء، کوئی اختیار نہیں اس کے پاس. ومن رزقناه منا رزقا حسنا، اور دوسرا وہ جس کو ہم نے بہت عمدہ رزق دے رکھا ہے، فهو ينفق منه سرا وجهرا، اور وہ اعلانیہ بھی اور خفیہ بھی اس میں سے خرچ کر رہا ہے. هل يستوون، کیا یہ دونوں مثالیں برابر ہو سکتی ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں. بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. وضرب، اور بیان فرمائی اللہ نے مثلا ایک مثال، رجلینی، دو آدمیوں کی. اور اللہ رب العزت نے دو آدمیوں کی مثال بیان فرمائی. احدہما، ان دونوں میں سے ایک اب کم، گونگا ہے. ہم نے سمن بکمن سے نا گونگا، اب کم گونگا ہے. لا یقدرو، اور وہ نہیں اختیار رکھتا، علی شیء، کسی بھی چیز کا، اور وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا. وہو کل، اور وہ بوجھ ہے، علی مولا، اپنے آقا پر. اینما، جہاں کہیں بھی
یوجہہ، اس کا آقا اس کو بھیجتا ہے، لا یأتی بخیر، وہ کوئی فائدہ لے کے نہیں آتا، کوئی خیر لے کر نہیں آتا. حل، کیا، یستوی ہوا، برابر ہو سکتا ہے یہ، ومن، اور وہ، یأمر بالعدل، جو سراسر عدل کی تلقین کرتا ہے، وہو، اور وہ، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہے. یہ بھی وہی مثال ہے. ایک طرف انسان ہے جو اس میں خیر کم ہے، شر زیادہ ہے، اللہ اس کو خیر سے نواز دیں تو نواز دیں، ورنہ اس کے اندر شر زیادہ ہے. وہ جس کے پاس بھی جائے گا، کھانا پینا رہائش سارا اس کے ذمے، اس پر دوسرے پر بوجھ ہوگا. کوئی کام اللہ کا فضل ہو جائے تو وہ ٹھیک کر لے، اللہ کا فضل نہ ہو تو کوئی کام بھی ٹھیک نہ کرے. یہ انسان ہے خامیوں سے بھرا ہوا. اور دوسری طرف وَمَن یأمر بالعدل، کہ جس کی ہر بات عدل، انصاف، خوبی اور خیر سے بھری ہوئی ہے، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ بالکل صحیح اور سیدھے راستے پر ہے. یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ کی مثال ہے. کہاں اللہ، کہاں بندہ؟ تو یہ احمق لوگ، یہ لوگوں کو، بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، اللہ کے برابر بنا رہے ہیں. ہم نے کئی جگہ پڑھا ہے یعدلون، یہ اللہ کے برابر بنا رہے ہیں ان کو، بندوں کو. یشرکون، اللہ جیسا بنا رہے ہیں. شرک کا مطلب ہی ہے شریک جیسا، اللہ جیسا بنا رہے ہیں. کئی جگہوں پر ہم نے اندادہ پڑھا ہے، ند، اللہ جیسا. ہم سر بھی اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، اللہ جیسا بناتے. کہاں سراسر خیر ہی خیر، اور کہاں سراسر شر ہی شر. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے پاس ہے آسمانوں اور زمینوں کا غیب. غیب کا مطلب وہ چیزیں جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی رسائی وہاں تک بھی ہے. جہاں کا انسان کو علم نہیں ہے، اس کا علم بھی اللہ کو ہے. جہاں تک انسان کا ہاتھ نہیں پہنچتا، وہاں بھی اللہ کا ہاتھ ہے. جہاں تک انسان کا احاطہ نہیں ہے، وہاں بھی اللہ کا احاطہ ہے. غیب کہتے ہیں نا جو حواس خمسہ سے باہر ہو، جو چیز حواس خمسہ سے جو چیز باہر ہو، یعنی جس کو ہم نہ تو ہاتھ سے محسوس کر سکیں، اور نہ زبان سے چکھ سکیں، نہ آنکھ سے دیکھ سکیں، نہ کان سے سن سکیں. ایسی چیز جو ہمارے حواس سے باہر ہو، وہ ہمارے لیے غیب ہے. جس چیز کو ہم اپنے حواس کے ذریعے محسوس کر سکتے ہیں وہ غیب نہیں ہے. تو انسان کا دائرہ چھوٹا سا ہے، بہت چھوٹا سا. چند چیزیں ہیں جن کو وہ ہاتھ لگا کر محسوس کر سکتا ہے، یا آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، یا کان سے سن سکتا ہے، یا زبان سے چکھ سکتا ہے. باقی سب اس کے لیے غیب ہی غیب ہے. باقی سب انسان کے لیے. یہ چند میل آپ کہہ لیجئے انسان اوپر تک جاتا ہے، بس اس کے بعد غیب ہی غیب ہے. لیکن اللہ رب العزت کی ذات جہاں جہاں کچھ بھی ہے، اللہ سب کا سب اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی قدرت میں، اللہ کے احاطے میں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں و زمینوں کا غیب اللہ ہی کے لیے ہے. وَمَا، اور نہیں ہوگا، امر الساعہ، قیامت کا معاملہ، الا، مگر، کلمح البصر، لمح جھپکنا، بصر آنکھ، مگر اتنا جتنی دیر میں آنکھ جھپکتی ہے. او، بلکہ، ہوا اقرب، اس سے بھی زیادہ جلدی. آنکھ کا جھپکنا بلکہ اس سے بھی زیادہ جلدی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قدرت رکھنے والے. بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے. بس یہاں